کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا جائز ہے؟ بعض حضرات کے ہاں اس کو پسند نہیں کیا جاتا بلکہ بدعت کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب علماء و مشائخ کے ہاں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس معاملہ میں دو طرح کے موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک موقف اس کے جائز اور مستحسن ہونے کا ہے، جبکہ دوسرا موقف ہے کہ ایسا کرنا بدعت ہے، کیونکہ ایسا کرنا کسی سنت یا صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اور جو احادیث اس کے لیے پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور ایسی روایات کو بنیاد بنا کر دین میں کوئی کام شروع کرنا یا حکم شرعی ثابت کرنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا باقاعدہ حکم دے کر اسے واجب قرار دیا ہے۔ لہٰذا جو بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت کی نیت سے کیا جائے گا، اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کہلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعظیم کی بنیاد پر ہی ہے۔ سیدی امام فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدہ البرہانی نے اپنی معروف کتاب تبریۃ الذمہ فی نصح الامہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مؤذن کے قول اشہد ان محمد رسول اللہ کو سنا تو ایسے ہی دہرایا اور شہادت کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر والے حصوں کو چوما اور اپنی آنکھوں پر لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے دوست کے عمل جیسا عمل کیا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ حالانکہ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو جو منع کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس تو اس عمل کو منع کرنے کے لیے ضعیف روایت بھی نہیں ہے، وہ تو صرف اپنی رائے کو حدیث کے مقابلے میں دلیل بناتے ہیں، جو کہ سراسر نفس پرستی ہے، جبکہ علماء و مشائخ نے اس پر عمل کیا ہے، جیسا کہ علامہ شامی جو کہ تمام علماء کے ہاں مسلم ہیں، آپ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جب پہلی شہادت سنے تو کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری سنے تو دونوں انگوٹھے اپنی دونوں آنکھوں پر لگائے۔ جب سیدنا صدیق اکبر جیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اور علماء و مشائخ کا ان پر عمل ہمارے سامنے ہے تو پھر اپنی ذاتی ناپسند کی بنیاد پر اسے بدعت اور غلط کہنا درست نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے کئی فائدے ہیں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ چند لوگ سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت سیدی الشیخ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اذان کی آواز گونجی، اور جب مؤذن نے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو لوگوں نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ سید ابراہیم فرمانے لگے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ اس عمل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو اس پر سیدی شیخ ابراہیم فرمانے لگے اگر تم لوگوں نے انگوٹھے چومنے سے پہلے یہ دعا کی ہوتی اللہم انی اسألک بحق السر الذی بینک و بینہ و بحق محبتک لہ و محبتہ لک ان تکفینی شر العمی، اور پھر اپنے انگوٹھوں پر پھونک مار کر انہیں اپنے آنکھوں سے لگایا ہوتا تو اللہ تمہیں ظاہری اور باطنی اندھے پن سے محفوظ فرما دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پہ درود پڑھنا اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا ایسا محبت برا عمل ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور علماء و مشائخ کا بھی اس پہ عمل ہے، اور جان لیں کہ یہ عمل مستحب ہے، یعنی جو کرے گا وہ اس کی برکتیں سمیٹے گا، اور اگر کوئی نہ کر سکا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اور کسی کو یہ عمل کرنے پہ مجبور کرنا بھی درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو بدعت کہنا درست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔